دوستوں، امریکی صدر نے اگر اردو کے شاعر احسان دانش کو پڑھا ہوتا تو موجودہ صورتحال پر وہ ایلون مسک سے یہ ضرور کہتے، میں حیراں ہوں کہ کیوں تم سے ہوئی تھی دوستی اپنی، مجھے کیسے گوارا ہو گئی تھی دشمنی اپنی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی دو سب سے طاقتور اور مشہور شخصیات کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بارے میں۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک ایک امریکی صدر ہیں تو دوسرا دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک۔ کبھی یہ دونوں ایک دوسرے کے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، لیکن آج ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ دوستوں، ایلون مسک نے پچھلے کچھ سالوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کھل کر سپورٹ کیا۔ الیکشن کی دنوں میں ایلون مسک نے تقریباً $277 ملین ٹرمپ کی صدارتی مہم میں لگائے تاکہ ٹرمپ پھر سے امریکہ کے صدر بن سکیں، اور وہ صدر بن بھی گئے۔ ٹرمپ کے دور حکومت میں ایلون مسک کی کمپنیوں کو امریکی حکومت کی جانب سے کئی بڑے منصوبے اور سہولتیں دی گئیں۔ مثلاً اسپیس ایکس کو ناسا کے اہم خلائی مشن چلانے کے لیے اربوں ڈالر کے معاہدے دیے گئے۔ اسی طرح ٹیسلا کو الیکٹرک گاڑیوں کی فروغ کے لیے ٹیکس میں چھوٹ اور حکومتی سبسڈیز ملی۔ دونوں ایک دوسرے کی فیصلوں کی تعریف کرتے تھے اور ریپبلکن پارٹی کے لیے متحد تھے۔ ہر جگہ ٹرمپ اور مسک کی دوستی کا چرچا تھا۔ ایلون مسک کو ٹرمپ نے اپنی حکومت کے آغاز میں ایک مشن دیا کہ حکومت کے اخراجات کم کیے جائیں۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی سربراہی ایلون مسک کو دی گئی۔ اس شعبے کا نام تھا ڈوج، یعنی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسیز۔ مسک کے مطابق انہوں نے ڈوج منصوبے کے تحت $175 بلین بچائے، مگر امریکہ کا خسارہ $2 کھرب کے قریب تھا۔ 30 مئی کو اعلان ہوا کہ مسک ڈوج چھوڑ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مسک کو پریس کے سامنے گولڈن کی دی، لیکن کسے پتا تھا کہ یہ گولڈن کی مسک کے حلق میں کانٹے کی مانند چبھ جائے گی۔ جون 2025 میں ٹرمپ حکومت نے ایک نیا فائنانس بل، بگ بیوٹیفل بل پیش کیا۔ اس بل کے ذریعے امیروں کے لیے ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے، ساتھ ہی عوامی بہبود کی کچھ اسکیمیں ختم یا محدود کی جا رہی ہیں، جیسے غریبوں کو ملنے والی میڈیکل فیسلٹیز، طلبہ کے لیے تعلیمی گرانٹس، اور سب سے اہم یہ کہ الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس کی چھوٹ بھی ختم کی جا رہی ہے۔ اس بل سے سب سے زیادہ نقصان ایلون مسک کو ہوا، کیونکہ ان کی کمپنی ٹیسلا الیکٹرک وہیکلز پر ہی چلتی ہے۔ الیکٹرک وہیکل سے ٹیکس سبسڈیز ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ٹیسلا خریدنے سے ہچکچائیں گے کیونکہ قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ایلون مسک نے ٹویٹر یعنی ایکس پر کھل کر اس بل کی مخالفت کی اور اسے خطرناک اور معاشی طور پر تباہ کن قرار دیا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ایلون مسک کو ٹرمپ نے اپنی حکومت کے آغاز میں ایک مشن دیا تھا کہ حکومتی اخراجات کم کیے جائیں، جس کے لیے ڈوج نامی شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ مسک نے کہا کہ یہ بل اس مشن کے بالکل برعکس ہے، اس کی وجہ سے حکومتی خرچے اور قرضے دونوں بڑھ جائیں گے۔ مسک کا مزید کہنا تھا کہ یہ بل عوام کے ٹیکس کے پیسے کو برباد کر دے گا، اس سے صرف امیروں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن مسک کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے جواب میں کہا، مسک یہ سب اس لیے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کی کمپنی کی سبسڈی بند کر دی۔ صدر کی اس بات نے مسک کو مشتعل کر دیا۔ ایلون مسک کا یہ خیال تھا کہ صدر ٹرمپ کو اس عہدے پر لانے والے وہی ہیں اور وہ جب چاہیں ٹرمپ کو ہٹانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ مسک نے ایک قدم آگے بڑھایا اور الزام لگایا کہ ٹرمپ کا نام جیفری ایپسٹین کے ان فائلز میں ہے جس میں بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کے مجرموں کے نام ہیں۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں مسک نے وہ ویڈیوز بھی پوسٹ کیں جن میں ٹرمپ اور ایپسٹین 7 پارٹیوں میں نظر آ رہے ہیں، لیکن مسک سے یہاں غلطی ہو گئی۔ دوستوں، میرا یہ خیال ہے کہ مسک کوئی بھی الزام لگاتے، لیکن یہ الزام انہیں نہیں لگانا چاہیے تھا۔ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم جن چیزوں پر لڑی، ایپسٹین فائلز کو پبلک کرنا ان میں سے ایک تھا۔ کیا کوئی شخص کسی ایسی فائل کو پبلک کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے جس میں وہ بطور مجرم خود موجود ہو؟ مسک کے ان الزامات پر ٹرمپ نے اپنی ذاتی سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کر کے مسک کو پاگل قرار دیا اور دھمکی دی کہ اگر تم نے زبان بند نہ کی تو حکومت تمہاری کمپنیوں کے معاہدے ختم کر دے گی۔ اس دھمکی کے جواب میں مسک بھی خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے کہا کہ ناسا اسپیس ایکس کے بغیر خلا میں نہیں جا سکتا، ہم ڈریگن راکٹ کی پروڈکشن ہی بند کر دیں گے۔ دوستوں، ناسا کے ایسٹروناٹس کے لیے ISS یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک پہنچنے کا واحد راستہ مسک کے ادارے اسپیس ایکس کی جانب سے بنائے گئے ڈریگن کیپسولز ہی ہیں۔ اس لیے یہ ایک بڑی دھمکی تھی، لیکن مسک نے چند گھنٹوں میں ہی اپنی اس دھمکی کو واپس لے لیا کیونکہ اس سے ناسا اور اسپیس کے کام بہت متاثر ہو سکتے تھے۔ دوستوں، اب ایلون مسک کے پاس ٹرمپ کے خلاف حکومت کے مالیاتی نظام کی معلومات ہیں، کیونکہ وہ کچھ عرصہ ڈوج پروگرام کا حصہ تھے جہاں ان کا مقصد تھا حکومتی فضول خرچیاں کم کرنا۔ ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ اب مسک ان معلومات کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اس سارے لڑائی جھگڑے سے نقصان کس کا ہوا؟ مسک کا نقصان یہ ہوا کہ ایک ہی دن میں ٹیسلا کے شیئرز 14% تک گر گئے، جس سے تقریباً $150 ارب کا جھٹکا لگا۔ جبکہ ٹرمپ کا نقصان یہ ہوا کہ جو ویژن ٹرمپ نے امریکہ کو میگا کے نام سے دیا تھا، یعنی میک امریکہ گریٹ اگین، اس میں آپس کی لڑائی نے ایک بڑی دراڑ ڈال دی ہے، جس سے یقیناً ڈیموکریٹس بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے طاقتور ترین اور امیر ترین شخص کے بیچ صلح ہو سکتی ہے؟
جواب تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ایلون مسک نے اب بہت سے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں، مثلاً ایپسٹین فائلز والی ٹویٹ، ٹرمپ کے مواخذے کی حمایت والی ٹویٹ اور نئی پارٹی بنانے کا آئیڈیا۔ یہ اشارہ ہے کہ مسک پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسک کاروباری آدمی ہے اور بزنس مین کو دولت عزیز ہوتی ہے، دشمنی نہیں۔ دوستو، یہ لڑائی صرف دو انسانوں کی نہیں بلکہ طاقت، دولت اور سیاست کی کشمکش ہے، جہاں دو ارب پتی ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش میں خود بھی نیچے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جیت کس کی ہوگی؟ ٹرمپ کی سیاست یا مسک کی دولت؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔